استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اسلام کے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے بہار آئی یہ مجدہ لائی کہ حق کے محبوب آ رہے ہیں. بہار کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد علماء کرام ثناخان مصطفیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں عاشقوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، میری پہلی حاضری اسی مسجد میں، اسی علاقے میں. خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بابرکت محفل کے لیے ہمیں چن لیا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس طرح سے کہاں سے کروں ابتدا، ان کے اوصاف کی کہاں ہے انتہا. ان کے اوصاف کی کہاں ہے انتہا.
جن کا رتبہ کرے خود خدا خود بیان، میں کہاں تو کہاں کہ یہ کرے یہ بیان۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مقام اور شان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر میں آئے وہ شہر آپ کی نسبت سے سارے شہروں سے افضل ہو گیا۔ جہاں ہجرت کر کے گئے وہ ہجرت گاہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اللہ کے محبوب کے جہاں قدم لگے عاشق وہاں ہی جاتی ہیں اور اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، اور جس محفل میں اللہ کے محبوب کا ذکر ہو وہ محفل بھی سارے محفلوں سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کیونکہ کوئی دکان چھوڑ کے آیا بیٹھا ہے، کوئی کس مصروفیت کو چھوڑ کے آیا بیٹھا ہے، اس دور میں کوئی فارغ نہیں ہے، لیکن آپ جو آئے ہیں وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کے لیے سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبت وعارفہم، میرے ساتھ محبت کرنے والا میرا کوئی امت کہاں سے بھی محبت کے ساتھ میری ذات پہ درود پاک پڑھے، میری ذات پہ درود پڑھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پڑھنے والے امتی کو میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ فرمایا میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور پڑھنے والے کو جانتا ہوں وہ کون ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ خالق کائنات اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نہیں، آپ کو مزہ نہیں آ رہا، سبحان اللہ۔ فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا یا رسول اللہ، اے میرے پیارے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ یا اللہ کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا اپنے پیارے رسول کے ذکر کو، کتنا مقام دیا اپنے پیارے حبیب کو، کتنی شانہ والا بنایا، کتنا مقام والا بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک اور مقام تے فرمایا لَعَمْرُكَ، اے میرے محبوب تیرے زندگی کی قسم۔ اچھا، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے تو اسی کی قسم لی جاتی ہے، اور اللہ پاک نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں لی۔ یہ محبت ہے، یہ شان ہے ہمارے پیارے محبوب کا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَعَمْرُكَ، اے میرے پیارے محبوب تیری زندگی کی قسم۔ یہ کافر مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر کی قسم لی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، یا اللہ، اللہ پاک کیوں قسم لیتا ہے
اس شہر کے کیا مکے میں خانہ کعبہ ہے اس لیے قسم اٹھائی، کیا اس لیے قسم اٹھائی کہ حجر اسود ہے، کیا اس لیے قسم اٹھائی کہ آب زمزم ہے؟ فرمایا نہیں ہے میرے محبوب، میں نے اس لیے کوئی قسم نہیں اٹھائی۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ آپ کے قدم مبارک لگے ہیں۔ آواز سے بولے سبحان اللہ۔ میری بات کی سمجھ تو آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ خالق کائنات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم اٹھائی۔ زمانے سارے رب تعالیٰ کے، لیکن جس زمانے میں اللہ کے محبوب تشریف لائے فرمایا والعصر، یا میرے پیارے حبیب آپ کے زمانے کی قسم۔ اللہ پاک نے کتنا پیار کیا ہے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ، اور یہ نسبتیں ہیں۔ آج اس پیارے محبوب کی محفل میں کوئی آ جائے پیارو تو وہ بھی شان والا ہو جاتا ہے۔ ہم اتنے شان والے نہیں ہیں، اگر ہمیں کوئی قدر ملی ہے، شان ملی ہے، تو جس کا نام ہم لیتے ہیں اسی نام کے صدقے سے ہمیں عزت ملی ہے۔ یہ نام بڑی برکت والا ہے۔ ہزار بار بشویم دہن ببش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یہ وہ بابرکت نام ہے اللہ کے حبیب کا۔ اگر ہزار بار کوئی آدمی اپنے منہ کو خوشبوئیں کے ساتھ دھوئے، عطر اور پھولوں کے عرق کے ساتھ دھوئے، کہتے ہیں شاعر کہ پھر بھی اللہ کے محبوب کا نام لینا کمال کی بے ادبی ہے۔ اتنا شان والا نام ہے۔ اور ہمارے پیارے محبوب کا نام کیا ہے؟ ذاتی نام دو ہیں، محمد، احمد۔ کوئی اس نام کو چومے یا نہ چومے، ہم تو محبت کے ساتھ محمد کا نام چوم دے۔ کوئی چومے یا نہ چومے، لیکن یہ نام تو لو محمد، خود بخود یہ چوما جاتا ہے۔ چوما جاتا ہے کہ نہیں؟ سامعین محترم، عربی میں محمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد کے کیا تعریف ہے؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن، محمد اس کو کہتے ہیں جس کو بار بار جس کی تعریف کی جائے، بار بار جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ شفا شریف کی حدیث مبارکہ توجہ کے ساتھ سننا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری، اے پیارے محبوب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا۔ اتنا شان والا نام ہے۔ فرمایا تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا۔ فمن ذکرک ذکرنی، اے پیارے محبوب جس نے تیرا ذکر کیا، جس نے تیرا ذکر کیا اس طرح ہے جس نے اس نے میرا ذکر کیا، میں رب کا ذکر کیا۔ فرمایا فمن ذکرک ذکرنی، جیسے اس نے میں رب کا ذکر کیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ سامعین محترم، شفا شریف کی حدیث مبارکہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کو کتنا مقام عطا فرمایا، شان عطا فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ سب کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے تو زور سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ
या हबीब अल्लाह अतदरी कैफ रफात ज़िक्रक, या रसूल अल्लाह जानते हो रब ताला ने आपको कितना मकाम अता किया है। आओ शान मुस्तफा सुनने वालों, अजमत मुस्तफा सुनने वालों, मकाम मुस्तफा सुनने वालों, फरमाया या रसूल अल्लाह जानते हो कि अल्लाह पाक ने आपको कितना मकाम अता फरमाया, कितनी शान अता फरमाई। फरमाया अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अल्लाह पाक ने मुझे कितनी अजमत अता फरमाई। फरमाया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, रब ताला फरमाता है इज़ा ज़ुकिरत माए, या रसूल अल्लाह रब ताला फरमाता है जहां मेरा जिक्र होगा साथ आपका भी जिक्र होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मोहतरम तवज्जो के साथ सुनना, पहले पहले मुसलमान कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे के दो जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे रब की तौहीद, मेरे रब का जिक्र। सामीन मोहतरम आगे किया है मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोई सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, माने भी, दिल से तस्दीक भी करे, ज़बान से अदा भी करे, लेकिन मुसलमान नहीं है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा। सुभान अल्लाह। इस तरह है कि नहीं? सामीन मोहतरम, कलमे के अंदर अल्लाह पाक ने अपने महबूब के जिक्र को, अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया। किया है? नहीं किया। कोई सारे जिंदगी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह के तौहीद बयान करता है, अल्लाह ताला को मानता है, लेकिन रब ताला फरमाता है मेरे बंदे, मेरे महबूब की रिसालत को भी मान, इसका भी जिक्र कर, फिर आप सच्चे पक्के मुसलमान होंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं? मुसलमान हो गए, नमाज पढ़ते हैं, नमाज से पहले आजान देते हैं। समय ने मोहतरम आजान देते हैं। आजान कहाँ से शुरू होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। हर मुअज्जिन यही कहता है, हर मस्जिद से यही आवाज आती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और आगे देखे रब ने जिक्र जुदा नहीं किया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अगर कोई ना पढ़े, आप कहते हैं आपने अजान गलत दी, अजान नामुकम्मल है, अजान को मुकम्मल करो। अल्लाह पाक ने आजान में भी आपका जिक्र आपके अपने जिक्र के साथ रखा, जुदा रब ताला ने नहीं किया। आगे देखो हम नमाज फिर पढ़ते हैं, मस्जिद में आ जाते हैं, अल्लाह अकबर नियत करने के बाद समीने मोहतरम हर नमाज पढ़ने वाला अल्लाह के सना बयान करता है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सारी मेरे रब ताला की इसमें सना है, अजमत है, शान है। इसी नमाज के अंदर हम अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ भी मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। पढ़ते जाएं, दुआ भी है इसी नमाज के अंदर, अल्लाह ताला की सना भी है, अजमत भी बयान की जाती है। लेकिन जिस वक्त अपने महबूब पे सलाम पढ़ने का वक्त आ जाता है,
درود پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے نماز صاحب، اے نماز پڑھنے والے، میرا ذکر آپ نے کھڑے ہو کر بیان کیا، میرے ثنا آپ نے کھڑے ہو کر بیان کی، دعا پہ کھڑے ہو کر مانگے، مجھے عظیم بھی آپ نے کھڑے ہو کر کہا، اب میرے محبوب پہ درود و سلام کا وقت آ گیا، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ جاتا ہے نمازی بندہ اور ادب کے ساتھ پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، سارے قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے ذات پہ سلام ہو۔ کوئی باہر نہ پڑے، پسند نہ کرے، نہ چاہے، لیکن رب تعالیٰ اپنی عبادت کے اندر سلام پڑھاتا ہے۔ پڑھاتے کہ نہیں؟ افسوس کہ ہمیں جتنی انگریزی کے ساتھ اور زبانوں کے ساتھ محبت ہے، ہمیں عربی آتی ہے، ہم جانتے کہ ہم نماز میں رب تعالیٰ کی کیسے تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیسی ثنا بیان کرتے ہیں، اپنے پیارے محبوب پہ کیسے سلام پڑھتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو دل میں۔ سامعین محترم، ہر نماز پڑھنے والا کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی پاک تیرے ذات پہ سلام ہو، ورحمت اللہ، اور آپ کے ذات پر رحمتیں ہوں، وبرکہ، اور آپ کی ذات پہ برکتیں ہوں۔ اچھا یہ یاد رکھیں، نماز کے اندر التحیات سے لے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھنا واجب ہے۔ یہ پڑھنا واجب ہے، تو پتہ چلا کہ نماز میں اپنے پیارے نبی کی ذات پر درود پڑھنا بھی واجب ہے۔ نماز میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام پڑھنا بھی واجب ہے۔ آگے ہم درود پڑھتے ہیں، میں نے کہا نا کہ افسوس کہ ہمیں سمجھ آتی، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما اپنے پیارے محبوب محمد کے ذات پر، وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے آپ نے رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر۔ کتنا پیارے ترجمے ہیں، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پر، وعلی آل محمد، اور محمد کی اولاد پر بھی برکت نازل فرما۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ پاک نے کہیں بھی اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں، ہم مسلمانوں کا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ آپ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں، فعل میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور رسول ہیں، اور کتنے پیارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کا ذکر، نام اللہ پاک نے کہیں بھی اپنے نام سے جدا نہیں کیا۔ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے تو ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ شوق سے سن رہے ہو، ہوش میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آؤ شان مصطفیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی عزتیں ملے، قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں۔
اللہ پاک نے جس نبی کو خطاب فرمایا نام کے ساتھ خطاب فرمایا. اور میں آپ کو مثالیں کچھ دے دوں. خالق کائنات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. سبحان اللہ. اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہے. خطاب کس کے ساتھ رب نے فرمایا؟ آدم علیہ السلام. نام کے ساتھ آدم کو. حضرت آدم علیہ السلام کو نام کے ساتھ خطاب فرمایا یا آدم، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں. آگے قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیں. خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. فرمایا اے پیارے موسیٰ، فرمایا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں رب العالمین، سارے جہان کا پالنے والا ہوں، مالک ہوں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا تو خطاب یا کے ساتھ فرمایا اور نام کے ساتھ فرمایا. یا آدم یا موسیٰ، اے آدم اے موسیٰ. تیسری مثال خالق کائنات اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک. فرمایا اے عیسیٰ میں آپ کو پوری عمر عطا کروں گا، پورے عمر تک پہنچاؤں گا. رب نے خطاب فرمایا اپنے پیارے روح اللہ کو تو نام کے ساتھ خطاب فرمایا. جو پانچویں مثال سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خطاب فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام. فرمایا اے میرے پیارے نبی زکریا میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے لگا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں. سامعین محترم، ایک قرآن کی آیات پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو خطاب فرمایا نام کے ساتھ. لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، والدعا کے چہرے والے پر، علم نشرہ کے سینے والے پر اللہ پاک نے نام محمد قرآن میں 4 جگہ بیان فرمایا. قرآن میں نام محمد 4 جگہ بیان فرمایا لیکن خطاب نام کے ساتھ نہیں فرمایا. سامعین محترم، خالق کائنات نے کتنے پیارے پیارے لقب عطا فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو اللہ پاک نے کہیں بھی خطاب انبیاء کو فرمایا تو نام کے ساتھ، لیکن اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم نور مجسم سردار بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا تو نام کے ساتھ نہیں. آپ نے سن لیا پیارے پیارے القاب رب تعالی نے عطا فرمایا، پیارے پیارے لقب عطا فرمایا، کیونکہ بہت شان والا، مقام والا، عظمت والا رب تعالیٰ نے ہمیں رسول عطا فرمایا. بابرکت مہینہ ہے نا ربیع الاول کا،
اور عشاق دل میں اپنے پیارے محبوب کی محبت رکھنے والے کیسے سجاوٹ کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو دنیا میں اتنی عطا فرمائے اور آخرت بھی خوبصورت کرے، کیونکہ محبت مصطفیٰ دل میں ہو، عظمت مصطفیٰ ہو. صحیح بات ہے، دل ہوتا بھی وہی دل ہے. درے دل مسلم، علامہ اقبال، درے دل مسلم مقام مصطفیٰ است. ہر مسلمان مومن کے دل میں آقا کا مقام ہوتا ہے. آبروئے ماں نام مصطفیٰ است. آج ہماری جو عزتیں ہیں اسی نام کے ساتھ. ہم کوئی مقام والے نہیں ہیں، ہمیں جو مقام ملا علامہ اقبال فرماتے ہیں آبروئے ماں نام مصطفیٰ است. اسی نام کے ساتھ ہمیں آبرو ملی ہے، عزتیں ملی ہیں، شان اور مقام ملا ہے. آؤ اللہ پاک نے کتنا مقام عطا فرمایا، شان عطا فرمایا. سامعین محترم، عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حبت جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. توجہ کے ساتھ یہ حدیث یہ حدیث پاک ہے، اور بھی محدثین نے اس حدیث پاک کو لکھا کہ ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں جبرائیل حاضر ہوئے. اچھا، میں آپ کو بتا دوں شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں کیا فرماتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں کتنی دفعہ حاضر ہوئے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے خدمت میں جبرائیل پوری زندگی میں 4 دفعہ حاضر ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں 2 دفعہ حاضر ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کے خدمت میں 12 دفعہ حاضر ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں 104 دفعہ حاضر ہوئے. اور قربان جناب اپنے پیارے رسول کی عظمت پر آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. 24,000 دفعہ. اللہ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. فرمایا فقال ان ربک یقول، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقال انی اتخذت ابراہیم خلیلا. فرمایا یا رسول اللہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. وَاتَّخَذْتُكَ حَبِيبًا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا. ابراہیم کو خلیل بنایا اور آپ کو حبیب بنایا. آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا اکرم علی منک. فرمایا میں نے سارے دنیا کو بنایا. وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا، میں نے جس وقت دنیا کو بنایا اکرم علی منک، فرمایا ساری دنیا سے سب سے افضل اعلیٰ عزت والا شان والا مقام والا اکرم آپ کو بنایا. اکرم علیہ، ساری دنیا کو جب میں نے بنایا اور اس میں جو میں نے شان والا بنایا آپ کو بنایا. حدیث سنیں سامعین محترم کتنا مقام والا بنایا. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا، فرمایا جس وقت میں نے دنیا کو بنایا دنیا والوں کو بنایا یا اللہ کس لیے بنایا؟ اللہ پاک نے فرمایا لِأُورِثَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي، یا رسول اللہ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس لیے دنیا کو بنایا کہ میں آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ کی شان کو مقام کو دنیا والے دیکھیں۔ کرامتک و منزلتک عندی، کہ جانے لوگ پہچانے لوگ کہ اللہ کے ہاں اپنے پیارے حبیب کا کتنا مقام ہے، آقا علیہ السلام کا کتنا مقام ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اے میرے پیارے حبیب، اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا، فرمایا اے پیارے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا میں دنیا کو بھی نہ بناتا، کوئی چیز بھی نہ بناتا۔ اے پیارے حبیب میں نے سب کچھ آپ کے لیے بنایا۔ یہ تو آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا، بار بار علماء سے سنا ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان حدیث قدسی ہے، فرمایا وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا دنیا کو بھی نہ بناتا۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہو نہ یہ پھول تو پھول کا ترنم بھی نہ ہو، چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید کے دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے۔ بہت بڑی بات ہے، خیمہ افلاک جس کو سمجھ آ گئی، خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو میں بتا دوں، فرمایا یہ جو آسمان خیمہ کھڑا ہے بغیر ستون کے، یہ جو کھڑا ہے فرمایا یہ ایسے نہیں کھڑا، نام مصطفیٰ کے ساتھ یہ کھڑا ہے، آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہ کھڑا ہے۔ خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی یہ دنیا ساری کی جو نبض چل رہی ہے فرمایا اسی نام سے چل رہی ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو دنیا کی نبض گرم ہے چل رہی ہے فرمایا اسی نام کے ساتھ گرم ہے۔ اور پشتوں میں رحمان بابا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کا صورت محمد نبی پیدا، کا صورت محمد نبی پیدا کری ہوئی برب ند دنیا، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، فرمایا اے میرے پیارے محبوب میں تجھے پیدا نہ کرتا، میں تجھے دنیا میں نہ لاتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ تو کہتے ہیں جان کی جہان بھی ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان جہان کی جو جان ہے نا، جان ہونا تو یہ جسم ہوتا ہے، اگر جان نکل جائے روح نکل جائے یہ جسم کسی کام کا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یوں مقام ہے، نہ آدم تھا فرشتہ تھا، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے سارے خدائے سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ یہ تو علیحدہ موضوع ہے آپ کی ولادت پاک کا۔ سامعین محترم، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب اگر میں آپ کو دنیا میں نہ لاتا آپ کی ولادت باسعادت نہ ہوتی میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا سب کچھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تو ہے اور اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے فرمایا یا محمد کلہم یطلبون ردائی فرمایا اے محمد ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے یا اللہ آپ راضی ہو جائیں یا اللہ آپ راضی ہو جائیں اللہ کے پیارے انبیاء کرام کہتے ہیں یا اللہ آپ راضی ہو جائیں اللہ پاک کیا فرماتا ہے تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی بات کو لکھا کہ اللہ پاک نے فرمایا یا محمد کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداکا وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے دنیا میں فی الدارین وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ فِي الدَّارَيْنِ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے کہ میرے پیارے محبوب آپ راضی ہو جائیں آپ راضی ہو جائیں خدا کی رضا اعلیٰ حضرت خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد سامعین محترم بہت مقام شان عظمت والا آپ نے یہ آیات بار بار سنی اور ہر خطیب پڑھتا ہے اس کے بعد درود پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی آپ سب کو بھی اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا بے شک اللہ تعالی اور اس کے پیارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں آپ نے کبھی سوچا اللہ کا درود کیا ہے کیا ہماری طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین محترم بخاری شریف اللہ تعالیٰ کا کیا درود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر فرمایا وصلاۃ اللہ اللہ کا درود یہ ہے کہ کیا ہے ثناؤہ عند الملائکہ بخاری شریف کے اندر کہ فرشتوں کی محفل لگی ہوتی ہے اور اس میں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کی ثنا کرتا ہے صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ اللہ کا درود کیا ہے کیا درود ہے ثناؤہ اس کی تعریف یہ ہے عند الملائکہ ملائکہ کے سامنے اپنے پیارے حبیب کی شان بیان فرمایا اتنے مقام والا محبوب میں نے بھیجا اتنی عظمت والا اور آگے اسی آیات کے اندر ہے کہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اور فرشتوں کا درود کیا ہے وہ بھی اسی حدیث پاک ہے فرمایا وصلاۃ الملائکہ وصلاۃ الملائکہ فرشتوں کا درود کیا ہے الدعا کیا درود ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کو اور مقام عطا فرما اور شان عطا فرما اور عظمت عطا فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت بہت زیادہ مقام ہے اس دنیا میں یاد رکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات کوئی نہیں آئی نہ آئے گی اللہ پاک نے وہ مقام والا ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی ایک دفعہ میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں اگر نہیں تھکے
تو زور سے ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ. بس مجھے سمجھ آ جائے کہ ایسے نہ ہو کہ میں لگا رہا ہوں اور آپ کہیں گے مودی صاحب کا بس کرے گا. تو حدیث مبارکہ سنیں. ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنے پیارے محبوب کے سامنے بیٹھ گئے. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا. فرمایا ہے پیارے جبرائیل آپ کی عمر بہت زیادہ لمبی ہے. کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر بہت لمبی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کا دور دیکھا, نوح علیہ السلام کا دور دیکھا, طوفان بھی دیکھا, حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسین دیکھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھا. ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ اور حدیث پاک ہے, فرمایا یا رسول اللہ کم عمر تھا یا جبرائیل, اے جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی علم نہیں کہ اللہ پاک نے مجھے کتنی عمر عطا فرمائی, میری عمر کتنی ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں, فرمایا چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد, اور میں نے اس کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے. کتنی لمبی عمر. آقا علیہ السلام نے جس وقت یہ سنا نا, فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّی, مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم جبرائیل, انا ذالک الکوکب, وہ ستارہ میں ہوں. وہ جو آپ ستارہ دیکھتے تھے, فرمایا چوتھے آسمان پہ حجاب پہ, فرمایا وہ ستارہ میں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتائیں, اللہ کے محبوب نے فرمایا آپ نے سارے نبیوں کا دور دیکھا, سب نبیوں کے خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا قلبت مشارق الارض ومغاربہا, آپ مشرق اور مغرب تک گئے, سب کچھ دیکھا. یہ بتائیں میرے طرح بھی کوئی دیکھا؟ فرمایا قلبت مشارق الارض ومغاربہا, یا رسول اللہ میں مشرق سے مغرب تک گیا ہوں, مشرق اور مغرب دیکھے, ساری دنیا دیکھی, سارے نبیوں کے دور دیکھے, سب نبیوں کے خدمت میں حاضر ہویا. فَلَمَا أَرَى رَجُلًا یا رسول اللہ افضل من محمد, آپ جیسا محمد جیسا افضل کوئی نہیں دیکھا. فَلَمَا أَرَى رَجُلًا افضل من محمد, فرمایا محمد جیسا افضل میں نے کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. دیکھا تو سب کچھ ہے, پوری دنیا دیکھی ہے, سارے نبیوں کے دور دیکھے ہیں, لیکن فلم آرا رجلا افضل من محمد, محمد کی طرح میں نے کوئی نہیں دیکھا. محمد کی طرح میں نے کوئی نہیں دیکھا. امیر خسرو نے اس کو اپنی زبان میں پھر بیان فرمایا. فرمایا ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم, ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے دیکھا ہے جہاں بتلائیے کہتے ہیں ہم, تم نے دیکھا ہے جہاں بتلائیے کہتے ہیں ہم. کہنے لگے نور الامی, اے محجبی تیرے قدم, آفا کہا گردی دام, میرے بتا ورزی دام, بسیار خوبادی دام, لیکن تو چیزیں دیگری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیونکہ آگے پاتی تھی. آفا کہا گردی دام, میں پورے آفاق میں پھرا ہوں, چکر لگایا ہے. فرمایا یا رسول اللہ بسیار خوب آتی دام, بہت زیادہ دیکھا ہے دنیا کو, سب کو دیکھا ہے, لیکن تو چیزیں دیگری, تو کوئی اور چیز ہے. آپ کا کوئی اور مقام ہے, آپ کا کوئی اور شان ہے جو رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا.
تو سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے، شان بہت بلند ہے کہ شان زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لکھتے لکھتے مفسرین کرام دنیا سے چلے گئے، محدثین چلے گئے، لیکن ہمارے پیارے محبوب کا مقام شان اب بھی بلند ہے اور بلند ہوگا، کیونکہ اللہ پاک جس کو بلند کرے اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا ہے آپ کے ذکر کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کی محبت، عظمت اسی طرح ہمارے دلوں میں ہر وقت قائم و دائم رکھے۔ پیاروں، آپ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اس شہر میں نے دیکھی اتنی محفلیں ہوتی ہیں، یہ محبت سے ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہوتی۔ ہم خود بھی بناتے رہتے ہیں، اگر محبت نہ ہو تو یاد رکھیں کوئی چیز انسان کام نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور محبت ہو آقا علیہ السلام کی دل میں تو ایسے چراغاں بھی ہو جاتے ہیں، ایسے سورج پیارے خوبصورت بینر بھی لگ جاتے ہیں، مسجد کو بھی سجایا جاتا ہے، کیونکہ محبت ہو۔ آقا علیہ السلام، ہم اپنی طاقت کے مطابق کام کرتے ہیں، یاد رکھیں ہماری اتنی طاقت ہے لائٹنگ لگانا، بینر لگانا، خیرات کرنا، لنگر کرنا، لیکن اللہ کے محبوب دنیا میں آئے، خصائص کبریٰ پڑھ کے دیکھیں، انوار محمدی کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو وہ تو شان والا مقام والا ہے رب تعالی، اس نے اپنے محبوب کی آمد پہ سب عورتوں کو بچے تقسیم کیے۔ سبحان اللہ، سنا ہوگا آپ نے علماء کرام۔ سبحان اللہ۔ ہم دیگے کرتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، چاول کرتے ہیں، روٹی کھلاتے ہیں، ایسے خوبصورتی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب جب دنیا میں آئے، آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے، پڑھا ہے، علم ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے بچیوں کو ذبح کیا جاتا تھا، زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیتے تھے۔ اللہ کے محبوب آئے تو رب تعالیٰ نے ہر گھر میں جو عورت امید سے تھی، رب تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا کیے کہ میرے محبوب کی آمد ہے، میرے محبوب کی ولادت باسعادت ہے، اور کسی گھر میں کوئی اماں کوئی ماں پریشان نہ ہو، کسی کی جھولی خالی نہ ہو، غمگین نہ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اذن اللہ دل کا سانا، یہ الفاظ ہیں، اسی سال اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا، فرمایا لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَحْمِلْنَ ذُكُورًا، سب عورتوں کو بچے دیے جائیں، سب عورتوں کو بچے بھی لے، لڑکے ملے، یا اللہ اس مہینے میں، اس ولادت باسعادت کے مہینے میں کیوں سب کو بچے ملے؟ فرمایا کرامتاً لرسول اللہ، میرے محبوب کی عزت کی وجہ سے، کرامت رسول اللہ، میرے محبوب کی عزت کی وجہ سے، کیونکہ میرے محبوب اس سال دنیا میں آیا۔ آقا علیہ السلام آئے تو اللہ پاک نے بیٹے تقسیم کیے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ تو سامعین محترم، یہ محفلیں، اس میں آنا اپنی خوش نصیبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ محدثین کرام نے اس بات کو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کمی نہ کریں، نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے۔ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی اداؤں پہ ہم چل کر اپنی زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے، میلاد
اچھا کام ہے، بہت پیارا عمل ہے، ثواب ہے، محبت پیار کا ثبوت ہے، لیکن پیاری اور جو محبت ہے اور آقا علیہ السلام کی محبت کا ثبوت ہے جس میں، وہ اس میں ہے کہ ہم اس اداؤں پہ چلے جو اللہ کے محبوب نے کی ہے یا ہمیں بتایا ہے۔ اتباع کریں، اتباع ہمیں ضرورت ہے، اس طرح نہیں کہ ہم جھوٹ بولے۔ اللہ کے محبوب نے تو منع کیا ہے، جی منع کیا ہے غیبت کرنے سے، چوری کرنے سے، جو کام منع والے ہیں ہم سب کو علم ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ کام گناہ والا ہے، یہ کام ثواب والا ہے، اجر والا ہے۔ تو سامعین محترم اسی پہ چل کر اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ کے محبوب اور زیادہ خوش ہوں گے، اور زیادہ خوش ہوں گے۔ اللہ کے گھر کو آباد کریں، اپنے گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ سامعین محترم یہ قرآن ہے، اس کے پڑھنے سے انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ قرآن ہے جس کو پڑھتے جائیں انسان تھکتا نہیں ہے، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کے قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ سامعین محترم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کی اپنی بارگاہ اقدس میں بیان، اللہ پاک قبول فرمائے، اپنے پیارے محبوب کی عظمت ہمارے دلوں میں ایسے برقرار رکھے۔ اگر کوئی زبانی غلطی ہو گئی تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب محترم مولانا مفتی محمد مشتاق احمد صاحب کا یہ شعر ہے۔ تو سامعین محترم ہم کسی استاد سے 9 سال پڑھے ہیں، آج ہم ادھر جو بولنے کے قابل ہوئے نا تو استاد صاحب کے قدموں میں ہم بیٹھے، مفتی مشتاق احمد صاحب۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی جس وقت ہمیں کہا گیا کہ اسی شعر میں پنیالہ میں آپ کا بیان ہے، کیونکہ ہمارے استاد کا شعر بھی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ نسبت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے استاد صاحب کی عمر دراز فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔